اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح. یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنٹ معاملہ رہا. پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل. پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی, اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے, حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے تھے. یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے. کوئی نہ بھی پڑھے گناہگار نہیں ہوگا. لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا, یہ جھوٹ ہے. یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے. یہ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللیل 11 رکعت ہے, 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 اور آخر میں 1 رکعت. چاہے آپ اس کو 10 رکعت نوافل اور 1 وتر کہہ لیں یا 8 رکعت نوافل اور 3 وتر. اب اس میں 12ویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے. جی حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی. یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے. یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی. ان ظالموں سے پوچھے سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائیں؟ ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے. ایک ہی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں, بخاری اور مسلم کی سند پہ. پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں, وہی جو 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں, اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں. امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے, پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے, وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر. بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے الموطا امام مالک, سند وہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو, وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے, اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کرے, اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا, اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے, اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے, کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے. تو یہ حدیث ہے الموطا, اس میں 3 راوی. امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے. محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں, اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے, جو 91 ہجری میں فوت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا 8 سال کی عمر میں. صائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف. اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا, میں نے حضور کے ساتھ حج کیا. اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے, یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے, محمد بن یوسف نے سنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سے. ایک ہی تابعی ہیں بیچ میں, لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت. اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا. ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں, انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا, کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں پلیکھا لگ گیا سی, انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں, بعد 20 کرتی ہیں سن. وہ کتنے کی ہیں سن جی, ان کو دھوکہ لگ گیا, پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی, بعد میں 20 کروا دی. یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے. اس کے بعد ایک اور منقطع روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت ادا کرتے تھے, 20 رکعت نوافل قیام اللیل کے اور 3 وتر. لیکن یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے. خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری, جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح, اس کی جلد 3 صفحہ 382 پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے,
رمضان مبارک میں، اور یہی آپ کی سنت ہے۔ ملا علی کا